أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیں میرے دوستو، ہر وہ انسان جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر یہ فرض اور واجب ہے کہ وہ ہر حال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بغیر کوئی انسان کامل مومن بن ہی نہیں سکتا ہے، اور اطاعت رسول کے بغیر ایک انسان کو، ایک مسلمان کو نہ تو جنت مل سکتی ہے، نہ ہی اللہ کی رضا اور خوشنودی مل سکتی ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن، آخرت کے دن، حشر کے میدان میں ایسا انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے 33 مقامات پر اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، اور بڑی تاکیدی حکم دی ہے، بڑے ہی زور اور تاکیدی طور پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم میری اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی، اسی انسان نے دراصل حقیقت میں اللہ کی اتباع کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ دیکھنا ہو جس کو شان ارتقاء زندگی، دیکھنا ہو جس کو شان ارتقاء زندگی، تھام لے مضبوط دامن سید ابرار کا۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ قرآن اور حدیث کے اندر اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آئیے ان فائدوں میں سے کچھ کا تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سنتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، جو انسان بھی، جو مسلمان بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع آنکھ بند کر کے کرے گا، ایسے انسان کو سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلا اعزاز یہ دیا جائے گا کہ ایسے خوش نصیب انسان کا جنت کے اندر رہنا اور سہنا خود جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور مزید ایسے انسان کو اور ایک انعام سے نوازا جائے گا، وہ یہ کہ ایسا انسان جنت کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے
کہ اگر کوئی انسان آنکھ بند کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا، تو تمام نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ بالکل یہ صحیح روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ ایک صحابہ رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے بہت ہی زیادہ محبت ہے، اور میں آپ سے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے چین اور سکون نہیں ملتا ہے۔ جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً دوڑے آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو میرے دل کو چین و سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسی دوسری طرف میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت ہی زیادہ فکر ہوتی ہے، میں خون کے آنسو روتا ہوں کہ جنت میں آپ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا تو پتہ نہیں کس درجے میں ہوں گا، میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس کی سند جید ہے، ایک انصاری صحابی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت ہی ٹینشن میں ہے، بہت ہی غمزدہ ہے، بہت ہی زیادہ غمگین کی حالت میں افسردہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں بیٹھے ہوئے۔ اس کے چہرے اور فیس کی حالت کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابی، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تم غمگین کیوں ہو؟ تم خوف زدہ کیوں ہو؟ تم افسردہ کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک بات کو لے کر کے پریشان ہوں۔ اللہ صحابہ کرام کیسے تھے ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک بات کو لے کر کے پریشان ہوں۔ کہا کہ کون سی بات؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر ہم آپ کے پاس صبح اور شام چکر لگاتے ہیں، آج دنیا کے اندر ہم آپ کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہم آپ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم آپ کو دیدار کرتے ہیں، لیکن جنت کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے، ہم آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکیں گے، ہم صبح شام آپ کے پاس نہیں آیا کریں گے، اس لیے کہ جنت میں آپ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس صحابی رسول کہ اس سوال پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہ گئے، خاموش ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے وہی اتاری کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اطاعت رسول کا سب سے پہلا انعام ہے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا، اطاعت کرے گا، تو ایسا انسان تمام نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور ولیوں کے ساتھ ہوگا، والصالحین ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جس انسان کو جنت میں ایسے دوستہ مل جائے، ایسے یار مل جائے، ایسا انسان بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوگا، اس لیے کہ اس سے بہتر رفیق جنت کے اندر اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا میرے دوستو کہ جنت کے اندر اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی اور رسول آئے ان کے ساتھ جنت کے اندر رہے، ولیوں کے ساتھ جنت کے اندر رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آج لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ولیوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم ولیوں کے ساتھ جنت کے اندر رہیں گے۔ ولیوں کے ساتھ جنت کے اندر تو صرف انہی لوگوں کو رہنا نصیب ہوگا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے۔ سن لیجیے، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ دوسرا انعام کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اسے دوسرا اور تیسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ کی محبت اسے حاصل ہوگی اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آج ہر انسان تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے،
اس کے گناہ معاف ہو جائے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن پہلے آتے ہیں، کس لیے؟ اس امید کے ساتھ کہ پہلے جائیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساری عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بس تم میرے رسول کی اطاعت کر لو، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کے راستے پر چلو، تمہیں یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری بات مانو، آنکھ بند کر کے میرے راستے پر چلو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کا کہنا یہ ہے، اللہ جو بات کہتا ہے اللہ کی ہر بات سچ ہوتی ہے، اللہ کی کوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ سن لیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے اتباع رسول کا فائدہ، اطاعت رسول کا فائدہ اور انعام یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ کو بھی بخش دوں گا۔ اطاعت رسول کا ایک عظیم فائدہ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اور یہ چوتھا فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کے اوپر رحم و کرم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سن لیجئے میرے دوستو، آج ہر انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے اوپر کب رحم کرے گا۔ آج ہم انفرادی طور پر پریشان ہیں، اجتماعی طور پر پریشان ہیں، ملکی سطح پر پریشان ہیں، ہر طرف سے مسلمان پریشان کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان اللہ کی رحمت کی آس میں بیٹھا ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تو رحم کر، ہے کہ نہیں؟ ہماری اور آپ کی یہ حالت ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں رحم کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم اور آپ اللہ کی رحمت کو لینا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ سن لیجئے، ہم اور آپ اللہ کی رحمت کو لینا نہیں چاہتے ہیں، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو تم میرے رسول کی اطاعت کرو، اے لوگو تم میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کے مطابق تم زندگی گزارو، میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے نہیں کرتے ہیں؟ جو پسند آتا ہے اس میں کرتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اس میں نہیں کرتے۔ اللہ کیسے رحم کرے گا؟ اللہ کا اعلان سن لیجئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اگر تمہیں میری رحمت چاہیے، اگر تم دنیا کے اندر چین و سکون سے رہنا چاہتے ہو، اگر تم میری رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو بس 2-3 کام کر لو، میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ تم نماز قائم کرو۔ لیجئے اللہ کی رحمت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بولیے بھائی، چاہیے نا؟ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں میری رحمت چاہیے تو نماز پڑھو، نمبر 2 زکوٰۃ دو، نمبر 3 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کو پانے کا سب سے عظیم ذریعہ نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رسول ہے۔ ہم اطاعت رسول نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور پھر یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمیں ہندوستان میں امن و سکون سے رکھے گا، تو رکھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 2-3 تو کام پہلے کرو، میں تمہارے پر رحم کروں گا۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 71 کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے مومنوں کے خاص عادتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ مومنوں کی جو اچھی اچھی عادتیں ہوتی ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مومن لوگ آپس میں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ کہا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ،
مومن کی عادت اور مومن کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مومن کی یہ عادت اور یہ خصلت ہوتی ہے، اس کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ جو اللہ کی اور رسول کی اطاعت اور اتباع کرے گا اولئک سیرحمہم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ میں نے کہا نا کہ اللہ رحم کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ رحم کرنے کے لیے تیار ہے، ہم اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو خرابی ہمارے اندر ہے، ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آج ہمیں چین و سکون نہیں مل رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ صدق دل سے جو مطیع ساقی کوثر رہا، صدق دل سے جو مطیع ساقی کوثر رہا، اس کے سر پر سایہ ہوگا رحمت غفار کا۔ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہمیشہ چھائی رہے گی۔ سن لیجئے، اطاعت رسول اور اتباع رسول کا سب سے عظیم فائدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سن لیجئے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو میں تمہارے کسی بھی نیک عمل کو برباد نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے۔ سن لیجئے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، اور اگر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو آپ کی جنت گارنٹی ہے۔ سن لیجئے، آج اسی بات کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اطاعت رسول کا سب سے عظیم فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے، اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں مکمل اجر دوں گا، تمہارے کسی بھی نیک عمل کو ضائع اور برباد نہیں کروں گا۔ دلیل، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ کہ لوگوں سن لو، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تمہارے کسی بھی عمل کے اجر اور ثواب کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نیک عمل پر اجر اور ثواب پانے کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ نیک عمل پر اجر اور ثواب پانے کے لیے، نیک عمل کو قبول کروانے کے لیے اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر لیے تو کیا حرج ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ کر لیے تو کیا حرج ہے؟ مولوی صاحب کیا حرج ہے؟ حرج ہے، سن لیجئے، حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ اللہ ایسے عملوں کا اجر اور ثواب نہیں رکھا ہے جس عمل کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو، اور ہر وہ عمل بیکار ہے، رائے گاہ ہے، اور وہ عمل کرنے والا بھی مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے جس کے اوپر اللہ کا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ کرنے میں حرج کیا؟ اچھا کام ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ سن لو، ہر اچھا کام میں حرج ہے اور ہر اچھے کام میں اجر و ثواب نہیں ہے۔ وہی اسی اچھے کام میں اجر و ثواب ہے، اور وہی اچھا کام ہے جس کام کے اوپر میرا حکم ہے یا میرے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں میں اس پر اجر و ثواب نہیں دوں گا، اگرچہ ساری دنیا کے لوگ کرے، اگرچہ لوگ خوشی سے کرے، اگرچہ پوری دنیا والے لوگ اس کو اچھا سمجھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پر اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ اور ایسی لوگوں کے بارے میں اللہ نے سورہ الغاشیہ کے اندر کہا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ اس دن بہت سارے لوگوں کے چہروں پر ذلت اور رسوائی چھا رہی ہوگی، اور حالانکہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کر کے تھک گئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر خوب عمل کیا ہوگا، خوب عمل کیا ہوگا، لیکن جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے، تصلا نارا حامیہ، جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایسے ہی لوگ ہوں گے کہ جو من میں آیا کر لیا، کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی ہے، منع کہاں ہے
ایسا کہا ہے ویسا کہا ہے، ہم کریں گے، ہم جواب دیں گے۔ تو جواب دے دینا، جواب تو یہی ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ سن لو کہ میں انہی نیک اعمال پر اجر و ثواب دوں گا جس نیک اعمال کے اندر تمہارے اندر اللہ کی اطاعت ہوگی اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ کتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہہ دی ہے میرے دوستو۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اطاعت رسول، اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگیوں کے اندر خوشحالی اور ہریالی آ جاتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو ضروری طور پر سمجھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں۔ آج لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ ہم اگر اس زمانے کے حساب سے چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہم اگر حلال کو اپنائیں گے، ہم اگر دین پر چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کہتے ہیں۔ ایسے لوگ چور اور مکار ہیں، سن لیجئے، ایسے لوگ بے ایمان ہیں۔ بے ایمان لوگ ہی یہی جملہ کہتے ہیں۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اور وہ بھی آنکھ بند کر کے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوشحال رہے گا، ہر پریشانی اس کی ختم ہو جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے۔ سن لیجئے، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو، اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1480 آپ اٹھا لیجئے گا، 1480، 1480 کی روایت کو آپ دیکھ لیں۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ انہی باتوں کا ذکر ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر کیا ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی۔ عدت کے بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آئی اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے دو لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، میں کس سے نکاح کروں؟ کہا کون کون؟ کہا کہ ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک جو ہے ابو جہم ہے۔ سنیے، بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہو، بیٹی یا پھر بیٹا کے رشتے کی بات ہو تو اچھے لوگوں سے مشورہ کیجئے، نیک لوگوں سے مشورہ کیجئے، محلے والوں سے مشورہ مت کیجئے۔ وہ تو آج کل لوگ ایسے ہیں جو توڑنا زیادہ جانتے ہیں، ایک میں چار لگا کر کے بول دیتے ہیں، بات کچھ رہتی نہیں ہے اور جو ہے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، اچھے لوگوں سے مشورہ کیجئے۔ فاطمہ بنت قیس اس کائنات کے سب سے اچھے انسان کے پاس آئی مشورہ لینے کے لیے کہ میں کیا کروں، میں تو طلاق یافتہ ہوں، مجھے دو لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے، ایک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہی کہیں، جائز ہے، اور اگر آپ بڑھا کر کے کہیں گے تو حرام ہے، غیبت ہے۔ آج کل لوگ ایک میں چار لگا کر کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا ہے ویسا ہے، یہ بہت ہی بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور مجرم میں رشتوں کو توڑنے والے ہیں۔ اگر آپ کو جتنا معلوم ہے اتنا ہی کہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ دیکھو، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، اما معاویہ تو فرجل طریب لا مال لہ، آج کل بہت غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آج کل ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے، بہت پریشان ہے، وہ بہت غریب آدمی ہے آج کل۔ دیکھیے آج کے غریب کل کے امیر تھے اور کل کے پوری دنیا کے بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ، یہ وہی معاویہ ہیں، سن لیجئے، جب ان کی حالت ویسی تھی۔ کہا کہ آج کل بہت غریب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور رہی بات ابو جہم کی تو وَأَمَّا ابو جہم فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاء، بہت سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ ابو جہم جو ہے بہت سخت مزاج کے آدمی ہیں، عورتوں کو بہت مارتے ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو انکحی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ مشورہ دیا، اچھا راستہ بتلایا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ناپسند کیا کہ اسامہ بن زید ایک غلام ہے، ایک معمولی انسان ہے، اور یہ تو خاندانی آدمی ہے،
میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مشورہ مانگ رہی ہوں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسامہ بن زید سے نکاح کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ کہتی ہے کہ فکرہتو، میں نے ناپسند کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اسامہ کو معمولی مت سمجھو، بہت نیک انسان ہے، بہت ہی نیک انسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، سنیے اصل بات یہیں پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ سن لے، طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لک، تو اللہ کی اطاعت کر لے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مان لے، تمہارے لیے یہی اچھا ہے، تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے، تو کر لے نکاح۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا اسامہ بن زید سے۔ جانتے ہیں، سنیے، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا اور قول جو ہے، ان کی جو گواہی ہے وہ سن لے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک چیز ناپسند تھی، لیکن اللہ کے حکم کا جب حوالہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا اور اپنی حکم کا جب حوالہ دیا اور یہ کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے بہتری ہے، تو میں نے نکاح کر لیا۔ فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ نے اس کے اندر میرے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھ دی۔ سنیے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ یہ گواہی ہے حضرت فاطمہ کی، کہنے لگی کہ اللہ نے بہت زیادہ بھلائیاں رکھ دی۔ اتنا ہی بس، اسی پر یہ حدیث ختم نہیں ہوتی ہے، آخری جملہ بھی ہے، وہ کہتی ہے فَاغْتَبَتْتُ، اس زمانے کے لوگ مجھ پر رشک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے واہ کیسی خوش نصیب عورت ہے، کیسی خوش نصیب عورت ہے، کیا اس کا نصیب ہے، کتنا اچھا نصیب ہے۔ دیکھیے لوگ رشک کرتے تھے، کیوں؟ اطاعت رسول کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے کہا میرے دوستو کہ جو انسان اللہ کی اطاعت کرے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ ایسا انسان ہمیشہ خوشحال رہے گا۔ اور سن لیجئے، اللہ کی قسم کھا کر کے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم کہہ کر کے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو انسان اللہ کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگا، کبھی بھی بدحال نہیں ہوگا، آرام اور سکون کی زندگی جیے گا۔ اور جو انسان رسول کی نافرمانی کرے گا جب تک زندہ رہے گا پریشان رہے گا، اور جب مرے گا تب بھی پریشان رہے گا۔ اگلے خطبہ جمعہ آپ یہی سنیں گے۔ آج تو آپ اطاعت رسول کا انعام اور اکرام سن رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو صحیح ابن حبان للالبانی کے حوالے سے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو اور آپ ہیلے بہانے چھوڑ دیں، ایسے بے ایمان لوگوں کے باتوں میں نہ آئے کہ وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے، ہم اطاعت کیسے کریں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، حلال کو اپنائیں گے۔ یہاں سنیے کہ جو انسان اطاعت رسول کرے گا ہمیشہ خوشحال رہے گا، زندگی اس کی خوشیوں سے بھری رہے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہا کہ فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ زوجونی ابنتکم، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا بیاہ مجھ سے کر دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اس انصاری صحابی کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام سنایا اور سارا معاملہ سنایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ کہا کہ رکیے میں اپنی بیوی سے پوچھ کر کے آتا ہوں۔ ہم اور آپ بھی ایسی ہی ہیں، عورتوں کے باتوں پر چلتے ہیں، تو جب عورتوں کے باتوں پر چلتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ سن لیجئے، ہر بات میں اپنی بیوی کو آڑے نہیں رکھنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی سننی چاہیے۔ سنیے، اس واقعے کے اندر یہی بات ہے۔ جاتے ہیں وہ انصاری صحابی اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں نے اتنے بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیے ہیں، فلاں کا رشتہ آیا تھا، میں نے اپنے بیٹی کا نکاح نہیں کیا، اور یہ جلیبیب غریب اور فقیر جس کا مدینے میں نہ گھر ہے، نہ کھیت ہے، نہ کھلیان ہے، نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر۔ یہ ساری باتیں جو ہے
جو مخطوبہ تھی، جس کا پیغام آیا تھا، ایک دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر کے سن رہی تھی، اور دونوں میاں بیوی کے بحث اور تکرار کو سن رہی تھی، اور آخر میں وہ انسان، وہ انصاری صحابی اپنی بیوی کی بات کو سن کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں جلیبیب کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کروں گا۔ جیسی وہ قدم آگے بڑھانے والا تھا کہ بیٹی، یہ نیک لڑکی، فوراً اپنے والدین کے سامنے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ ان تردو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ میرے ماں باپ، آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کس کا حکم لوٹا رہے ہیں؟ آپ لوگ کس کے حکم کے خلاف جا رہے؟ پتہ ہے یہ کس نے رشتہ بھیجا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! ایمان اسے کہتے ہیں۔ کیا کہا کہ آپ لوگ کس کا رشتہ لوٹا رہے ہیں؟ آپ کو کچھ پتہ ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے۔ اور سنیے، ان کان قد رضیہ لکم فانکحوہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں اس رشتے سے، فانکحوہ، تو آپ میرا نکاح اسی سے کر دیجئے۔ اللہ اکبر! آج حلال رشتے کی بات آتی ہے، ہم اور آپ نہیں کرتے، حرام رشتے کی بات آ جاتی ہے، فوراً کر دیتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، لڑکا اور لڑکی بولے کہ شادی کرنے کے لیے نہیں کرتے، اور جب بھاگ جائے اور ناک کان کٹوا دے، عزت کا فالودہ بنا دے، تب جا کر کے نہ مانتے ہوئے مجبوری میں کر دیتے کہ بھائی اب کیا کریں گے، سب کچھ تو ہو ہی گیا ہے۔ ایسے بے عزتی ہونے سے پہلے ہوشیار رہیے۔ لڑکی نے کہا کہ اے میرے والدین، اے میری ماں اور اے میرے باپ، سن لیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے سے راضی ہیں تو میرا نکاح اسی سے کر دو۔ ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی، بیٹی کی بات سے آنکھیں کھل گئی کہ ہم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ٹھکرا رہے تھے۔ دوڑے دوڑے وہ انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اس رشتے سے راضی ہیں، اگر آپ اس رشتے سے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹی کا نکاح آپ کے حکم پر جلیبیب سے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب سے اس انصاری صحابی کی بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی تو ذرا سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس لڑکی نے ایسا اور ایسا کہا ہے، اس لڑکی نے یہ کہا ہے کہ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال دو گے، اور اس لڑکی نے یہ بھی کہا تھا کہ اے میری ماں سن لے، اگر میرے رسول نے حکم دیا ہے تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ فَإِنَّهُ لَن يُسَيِّعَنِي، کہ وہ مجھے ضائع اور برباد نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! کیا کہا تھا کہ مجھے ضائع اور برباد نہیں کریں گے، یہ میرا یقین ہے۔ آج ایسی یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حرام کو اپنائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، یہ کون سا ایمان ہے؟ ایسا ایمان اپنائیے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، میں کبھی برباد نہیں ہوں گا، میں حلال تجارت کروں گا، میں ہمیشہ کامیاب رہوں گا۔ حرام تجارت کر کے کبھی کوئی انسان ہمیشہ کے لیے ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ سن لیجئے، ہمیشہ پریشان رہا ہے، مرتے دم تک رہے گا، مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی جانکاری ہوئی، آپ نے ایک دعا دے دی۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو دعا دی اور کہا کہ اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا قدا قدا، کہ اللہ اس لڑکی کو ہمیشہ تو خوش رکھنا۔ اللہ اکبر! آپ نے دعا دے دی کہ اس نے ایسی اطاعت کا جذبہ دکھلایا، کہا کہ اے اللہ تو اس عورت کے گھر کو ہمیشہ خوشحال رکھنا، اور کبھی بھی اس کے گھر کے اندر غریبی اور فقیری اور محتاجی کو نہیں آنے دینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہ ہوں، انصار گھرانوں کے اندر مدینہ کے جتنے بھی انصاریوں کے گھر تھے، جتنے بھی انصاری گھر تھے، سب سے خوشحال گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ اللہ اکبر! یہ ہے اطاعت رسول کا انعام، یہ ہے اتباع رسول کا انعام، کہ جو انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، وہ دنیا کے اندر ہمیشہ خوشحال رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر
اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہی انسان کامیاب ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ سن لیجئے، لوگ کامیابی تلاشتے ہیں، لوگ جو ہے کامیابی تلاشتے ہیں کہ فلاں جگہ کامیاب ہو جائیں گے، فلاں آج کل دیکھ لیجئے ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے نیتا جو ہے پد یاترا پر نکلے، ہر انسان فوٹو اتار کر کے شائن ہونا چاہتا ہے اور سیاست میں ایک پاؤں رکھنا چاہتا ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش ہے، ان ساری کوششوں کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ سن لیجئے، ان ساری کوششوں کے اندر کامیابی نہیں ہے، وہ وقتی چمک دمک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وقتی طور پر انسان کی آنکھیں چندھیا چاہتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، واہ کیسا خوش نصیب انسان ہے، لیکن آپ اس کو جا کے پوچھئے، بولے گا سب سے بڑا بد نصیب اور بدتر تو میں ہی ہوں، سب سے زیادہ پریشان تو میں ہی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اگر تم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہی کامیاب رہو گے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو ایسا انسان ہی سب سے بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ سب سے بڑی کامیابی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کیجئے اور رسول کی اطاعت کیجئے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، ذرا سنتے جائے میرے دوستو، جتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں جو میری طرف متوجہ ہے، ذرا اپنے دل کو متوجہ کیجئے، کان کو مت کیجئے۔ کان سے تو ہم سنتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، ذرا اپنے دل کو میری طرف متوجہ کیجئے اور رب کا یہ فرمان سنیے۔ اللہ نے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ ایمان والوں کا کام تو بس اتنا ہے۔ سنیے، یہ آیت آپ یاد رکھ کر کے جائیے، آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے فیصلہ خود کر لیجئے، ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم ہی ایمان والے، ہم ہی مومن ہیں، ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والا تو وہ ہے، اصلی مومن وہ ہے۔ مومنوں کا کام تو بس اتنا ہے کہ جب انہیں اس بات کی طرف بلائی جاتی ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ رسول کی طرف، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو جتنے بھی مومن ہیں اگر ان کے اندر ایمان ہوگا اور اگر وہ مومن ہوں گے تو مومنوں کا کہنا اور مومنوں کا کام، مومنوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً یہ کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے نبی کی بات سن لی اور مان لی۔ اللہ اکبر۔ آج ضرورت ہے ایسی اتباع کرنے کی، تبھی ہم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو سکتے ہیں، تبھی ہم جنت کے اندر جا سکتے ہیں، تبھی ہم دنیاوی عذاب سے بچ سکتے ہیں اور تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ مومن کا وطیرہ ہے، یہ مومن کی عادت اور خصلت ہے کہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے ایکسپٹ کر لیا، ہم مانتے ہیں۔ اور آج کل ہم اور آپ سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ نہیں مانیں گے۔ تو مولوی صاحب بولے، وہ کون سی کہ گاؤں والوں کے لیے بولے، ہمارے لیے نہیں بولے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اسے ایمان نہیں بولتے میرے دوستوں۔ یہ ایمان نہ ہو، ایمان جذبہ یہ ہے کہ ہم حدیث سنیں اور فوراً مان لیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جن لوگوں کے اندر یہ دو صفات آ جائیں گی، سمعنا واطعنا، سننے کی اور اطاعت کرنے کی، تو اللہ نے یہ کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب سوال میں یہ کرتا ہوں میرے دوستو، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید کے حساب سے سب سے بڑی کامیابی جہنم سے آزاد ہو کر کے جنت کے اندر داخل ہونا، اور یہ جنت کا داخلہ جو ہے اطاعت رسول کے بغیر نہیں ملے گی۔ سن لیجئے، سب سے بڑی کامیابی جہنم سے آزاد ہو کر کے جنت کے اندر چلا جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا کہ اگر تمہیں جنت چاہیے تو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ جو میری اطاعت کرے گا، میرے رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی بات کو مانے گا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانیں گے انشاءاللہ، ہر حال میں مانیں گے۔ بولیے، عہد کر لیجئے، اللہ کے گھر میں آپ سچے دل سے وعدہ کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو مرتے دم تک پکا اور سچا مومن بنائے، آمین، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔